اچھا سر محمد وسیم صاحب، آج آپ سے ملنے کا شوق پیدا ہوا اور مہربانی آپ کی کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور اپنی ابتدائی تعلیم کے حوالے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے کی سر؟ جی السلام علیکم، میرا نام محمد وسیم. ابتدائی تعلیم میں چوکازم سے لی. پرائمری میں نے چوکازم سے پاس کی. پرائمری کے بعد میرے ماں باپ کا شوق تھا کہ وہ مجھے حفظ قرآن کروائیں، تو 1999 میں نے مدرسہ میں ایڈمیشن لیا اور 2 سال کے اندر میں نے قرآن مجید مکمل حفظ کیا. اس کے بعد مڈل کلاس جو میں وہ بھی چوکازم سے ملت پبلک اسکول سے میں نے کی، اور میٹرک ہائی اسکول سے میں نے کی، گورنمنٹ ہائی اسکول سے. اس کے بعد ڈی کام میں نے برائٹ کیریئر کالج جو پرائیویٹ کالج ہے ہمارے چوکازم میں، عابد مجید صاحب کی سپرویژن میں، ادھر سے میں نے ڈی کام کمپلیٹ کیا. اور اس کے بعد بی کام فیصل آباد سے میں نے ڈگری لی. جس کے بعد ایم کام کے لیے میں لاہور مرحا یونیورسٹی، ڈاکٹر طارق قادری صاحب کی بہترین یونیورسٹی ہے، تو ادھر سے میں نے ایم کام کمپلیٹ کیا. 2012 میں میری ڈگری کمپلیٹ ہوئی. الحمدللہ میری ٹرانسکرپٹ ابھی باقی تھی، میری ٹرانسکرپٹ ابھی مجھے ملی نہیں تھی کہ میں نے بینک کے جاب کے لیے اپلائی کیا، تو فرسٹ اپلائی میں میری جاب ہو گئی. الحمدللہ مجھے 11-12 سال ہو گئے ہیں بینک کی جاب کرتے ہوئے. میں 11 سال میں اپنے بہترین کیریئر کا جو آغاز کیا تھا وہ میں برانچ مینیجر کے لیول پہ AVP 1 اسکیل میں الحمدللہ جا پایا. اچھا سر، یہ جو لیا برانچ ہے NRSP کی، تو اس میں آپ نے کیا کچھ دیکھا اور اس کے لیے آپ نے کیا کچھ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے جو جاب کا آغاز کیا تھا نا 2012-13 میں، وہ کنونشنل برانچ تھی خوشحالی بینک کی. تو اس میں 2018 تک میں نے جاب کی. تو میں یہ اس چیز پہ مجبور ہو رہا تھا کہ یہ جو ہمارے معاشرے میں سود والا کنسیپٹ ہے، اللہ پاک ہمیں کوئی ایسا روزگار دے دے کہ جو ہماری صلاحیت کو پروئے کار لاتے ہوئے ہم پرفارم بھی کر سکیں، اسی کے ریلیٹڈ کوئی چیز ہو جائے. تو مجھے اسلامک بینک میں موقع ملا بہاول نگر میں. تو میں نے سیم ڈیزگنیشن چوکازم میں میری جاب تھی، جب خوشحالی بینک میں نے سیم ڈیزگنیشن چھوڑا، سیم ڈیزگنیشن پہ میں بہاول نگر گیا اسلامک بینک میں. تو ادھر میں نے 2 سال اپنی ڈیوٹی پرفارم کی. تو اس کے بعد 2019-20 میں ادھر بھی برانچز بنی، فتح پور میں، دہیا میں، کوٹدو میں، قصبہ گجرات میں. تو میں نے ادھر سے اپنی ٹرانسفر ادھر فتح پور برانچ میں کروائی. تو 2018 کے لاسٹ میں میری ٹرانسفر ہوئی تھی فتح پور برانچ میں. میں ایز اے BCM برانچ کریڈٹ مینیجر میں نے جوائن کیا فتح پور برانچ کو. تو الحمدللہ میری بہترین پرفارمنس تھی 2019 کی 20 کی، جس میں مجھے ادارے نے بہت زیادہ سپورٹ کیا. میری پرفارمنس سے خوش ہو کے انہوں نے مجھے وزٹ دیا ملیشیا کا. میں نے ملیشیا کا ایک وزٹ ادارے کی طرف سے کیا، جس میں میں نے مختلف اداروں کو ادھر وزٹ کیا کہ یہ مائکرو فائنانس ہے کیا، مائکرو فائنانس مختلف ممالک میں کس طرح کام کر رہا ہے، اپنے نیچے کے طبقہ کو یہ کس طرح اوپر اٹھا رہا ہے، یہ کس طرح یہ معاشرے کو سپورٹ کر رہا ہے. ہم نے گراس روٹ لیول پہ جو چیزیں سیکھی ہیں، تو ہم معاشرے کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور اپنے گھر کے لیے بہترین روزگار بھی ہمارا ہے. تو ہم سیٹسفائی ہیں اپنی جاب سے کہ ہم ایک اچھا رول ادا کر رہے ہیں معاشرے میں. اچھا سر، یہ جو دوسرے مائکرو فنانس بینک ہیں، ٹھیک ہے، مومن ہو گیا، ٹیلنار ہو گیا یا یوفون ہو گیا، تو اس طرح کے یہ NRSP اور ان میں ڈفرینس کیا ہے؟ مائکرو 2 قسم کی بینکنگ ہو رہی ہے. ایک کمرشل بینک ہے جو شیڈول بینک ہے، اور دوسرے مائکرو فائنانس بینک ہے. مائکرو فائنانس چھوٹے قرضے بینکوں کو لوگوں کو فراہم کرتے ہیں. جو مڈل کلاس لوگ ہیں، اس سے جو نیچے والا طبقہ ہے، وہ مائکرو فائنانس کو سپورٹ کرتا ہے، ریزرو کرتا ہے مائکرو فائنانس میں. اور جو بڑے کاروباری حضرات ہیں، بزنس مین ہیں، بڑے ایگریکلچر سیکٹر میں جو ہیں یا ڈیری فارم میں ہیں، تو وہ جاتے ہیں کمرشل بینک کے پاس. تو مائکرو فائنانس جو ایسا جو گراس روٹ لیول پہ چھوٹا طبقہ، اس کو اٹھانے کے لیے ہم نے یہ مائکرو فائنانس ہے. اس میں مختلف قسم کے بینک کام کر رہے ہیں. ٹیلنار بینک ہے، خوشحالی بینک ہے، کیو بینک ہے، بس مائکرو فائنانس بینک ہے. ان کا کرائٹیریا تقریباً سیم ہوتا ہے. اب آپ کا جو کویشچن ہے کہ یہ NRSP میں اور دوسرے بینکوں میں فرق کیا ہے، تو NRSP کے پاس بھی کنونشنل برانچ ہے،
لیکن یہ NSP نے کچھ NSP فرسٹ اسلامک بینک ہے جس نے اسلامک بینکنگ شروع کی تھی جو شریعہ رول کے عین مطابق تھی، جس میں تمام ٹرانزیکشن لوگوں کا لین دین کا معاملہ یہ بالکل قرآن اور حدیث کی روشنی میں بالکل شریعت کے مطابق ہو رہا تھا۔ تو جس طرح اب حکومت نے بھی انیشیٹو لیا ہوا ہے کہ 2027 یا 2028 تک ان کا ہے ٹارگیٹ کہ جتنے بھی بینک ہیں یہ سارے اسلامک پہ کنورٹ ہوں تاکہ ہمارے معاشرے سے سود کا جو کنسیپٹ ہے اس کو ختم کیا جا سکے، اس کے متبادل جو چیز ہے وہ لوگوں تک پہنچائی جا سکے۔ تو ہمارے جو NSP اسلامک بینک میں جو بھی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے الحمدللہ تمام ٹرانزیکشن شرعی رولوں کے مطابق ہو رہی ہے، اور ہم پیسے کا لین دین نہیں کرتے، ہم لوگوں کو چیز پرووائڈ کرتے ہیں، خود پرچیز کرتے ہیں پہلے، پھر اپنا جائز پرافٹ رکھ کے پھر ہم لوگوں کو آگے آسان کی وہ چیزیں فراہم کرتے ہیں۔ اچھا سر، یہ جو کلائنٹ کے ساتھ آپ کے تعلقات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان میں سب سے زیادہ آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ ہمارے کلائنٹ مختلف کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، کچھ بالکل غریب طبقہ لوگ ہوتے ہیں، وائٹ کالر ہوتے ہیں، لیکن ان کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہوتی، معاشی حالات کی وجہ سے وہ کافی ڈسٹرب ہوئے ہوتے ہیں، تو انہیں فیس کرنا پڑتا ہے کہ وہ مطلب جو ہم سے وہ قرضہ لے رہے ہوتے ہیں ان کو واپس کرنے میں مشکلات آ رہی ہوتی ہے۔ اور ایک طبقہ وہ طبقہ ہے جو ہیبچول طبقہ ہے، جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ بینکوں سے لون لینا ہے پھر ان کو خراب کرنا ہے، یا انہیں اپنے ریکارڈ سے کنسرن نہیں ہوتا، ان کی ECB رپورٹ خراب ہو رہی ہوتی ہیں، ان کا بینک میں ریکارڈ خراب ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں سے بچا جائے، اور ایسے لوگ جو ڈیزرو کرتے ہیں، فار ایگزامپل جو ہمارے پاس ایگریکلچر کا ایک سیکٹر ہے اس میں بہت سارے لوگ جو ڈیزل یوز کر رہے تھے، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ڈیزل کافی اب کیونکہ پاکستان میں مہنگا ہے تو ہم انہیں متبادل کے طور پہ سولر فراہم کرتے ہیں، اور سولر ہم انہیں 3 سال کے حساب پہ 4 سال کے حساب پہ دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی منتھلی انسٹالمنٹ کے حساب سے یا اگر اپنے کیش فلو کے حساب سے وہ ششمائی دے سکتے ہیں یا اینولی بیس پہ وہ ریٹرن کر سکتے ہیں۔ تو ان کے کیش فلو کو دیکھتے ہوئے ہم انہیں قرضے فراہم کرتے ہیں، پھر وہ آسان اقساط میں ہمیں وہ اپنے قرضے واپس کرتے ہیں اور اپنے فصلوں کو بہتر طریقے سے پرووائڈ کراتے ہیں۔ ٹھیک، وسیم صاحب ایک اچھا سا سوال ہے، دوسرا کیونکہ تھوڑی سی بہت مداح بھی ہو جائے، تو آپ نے اپنی شادی اپنی مرضی سے کی تھی یا والدین کی مرضی تھی؟ یہ آسان سوال اور بھی کب ہے، کی تھی؟ یہ مزاح کا سوال بھی ہے اور بہت زیادہ مشکل سوال بھی ہے۔ میری شادی 2016 میں ہوئی تھی میرے والدین کی مرضی سے، میرے بہن بھائیوں کی مرضی سے ہوئی ہے، میرا اس طرح کوئی چکر نہیں تھا۔ میں بیسیکلی اسپورٹس مین ہوں، اور میرا توجہ میرا فوکس پورا جو جوانی کی میری عمر تھی نا، میں اسپورٹ میں یونیورسٹی میں بھی، کالجز میں بھی، اسکول میں بھی، حتیٰ کہ بینک میں بھی ہیں تو ہم پارٹ ٹائم میں مطلب سیکنڈ ٹائم میں گیم پہ مطلب فوکس کرتے ہیں۔ جو میری شادی تھی وہ ارینج میرج تھی، لو میرج نہیں تھی۔ الحمدللہ مجھے اچھے گھرانے میں شادی ہوئی ہے، میرے 3 بچے ہیں، میں اپنی لائف سے بڑا خوش ہوں۔ اور آپ کی فیوریٹ جو کھیل ہے، گیم ہے، وہ کون سی ہے؟ میرا فیوریٹ کھیل، میرا پیشن سمجھ لیں کہ وہ فٹ بال ہے۔ ہم نے آج تک کسی چیز سے اتنی محبت نہیں کی جتنی فٹ بال سے محبت کی ہے۔ تو 2005-4 سے میں فٹ بال کھیل رہا ہوں۔ 2007 میں میں چوکازم شہین فٹ بال کلب کا کیپٹن بنا تھا۔ الحمدللہ آج تقریباً 17-18 سال گزرنے کے بعد بھی میں ایز اے کیپٹن ہی گیم کر رہا ہوں اپنے کلب میں۔ میں نے ڈسٹرکٹ میں بہترین فٹ بال کھیلی ہے، اور فٹ بال کھیلنے کے ساتھ ساتھ بہترین پلیئر ہم نے تیار کیے ہیں۔ اپنے شہر میں، اپنی سراؤنڈنگ میں بہترین گراؤنڈ تیار کیے ہیں، بہترین اسپورٹس مین تیار کیے ہیں، ایسی ایکٹیویٹیز کروائی ہیں اپنے علاقے میں جو معاشرے میں بچوں کو، جس طرح ٹرینڈ چل رہا ہے کہ اکثر بچے موبائل یوز کرتے ہیں، فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ، تو وہ غلط ڈائریکشن کی طرف بھی جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ معاشرے میں بہترین کھیل پیش کیا جائے اور بہترین لوگ تیار کیے جائیں تاکہ لوگ ان ایکٹیویٹیز میں سرگرم رہیں اور برائیوں سے بچیں۔ اچھا سر، آپ کی لاسٹ سوال ہے، آپ کی شخصیت کون ہے؟ آئیڈیل کون ہے؟ آئیڈیل شخصیت آپ کی کون سی ہے؟ دیکھیں جی، آئیڈیل شخصیت کے لیے کچھ چیزوں کا ہونا لازمی ہوتا ہے۔ ویسے تو ایز اے مسلم بھی اور پوری دنیا کی آئیڈیل شخصیت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد ہی جتنی بھی ہستیاں، اہل بیت ہیں، صحابہ کرام ہیں، اولیاء اللہ ہیں، یہ ہمارے آئیڈیلز ہیں۔ قائد اعظم میں علامہ اقبال ہے، جنہوں نے اسٹرگل کی، جن سے لوگ سیکھتے ہیں، جنہوں نے ایمانداری کی بہترین مثال قائم کی۔
اور لیٹسٹ دور میں اب اس دور میں آپ دیکھ لیں جس طرح آپ بھی سمجھتے ہیں کہ معاملات یا ہمارے جو یہ چیزیں چل رہی ہیں ان میں عمران خان میرا عمران خان کی جو اسٹرگل دیکھتے ہیں ان سے ہمیں سیکھنے کے لیے کافی کچھ ملتا ہے کہ وہ ایک مسلسل 13-14 پارٹیوں کے اگینسٹ اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ وہ کھڑا ہے ایمانداری کو لے کہ میں نے جو انیشیٹو لیا ہوا ہے نا اس پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے لڑائی تھی وزیر اعظم کون بنے گا یا باریاں لگی ہوئی تھی کہ 5 سال کا ٹرینر آپ گزاریں 5 سال کا ٹرینر ہم گزارتے ہیں عوام تو بھیڑ بکریاں سمجھا ہوا تھا پاگل بنایا ہوا تھا تو اب وہ چیزیں نہیں ہیں اب ہمیں یہ لگتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان شاید قید میں ہے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان قید میں رہ کے زیادہ لوگوں کے دلوں میں بس رہا ہے وہ جو چیز عمران خان چاہ رہا تھا نا اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو وزیر اعظم کی کرسی ہے کوئی بھی عہدہ ہے نا وہ عمران خان کے لیے بہت چھوٹا ہے تو میرا قوم کے نام بھی ایک پیغام ہے کہ ہمارے پاس بھی بہترین پرسنالٹی وقت کا پتہ نہیں ہوتا ہمیں ایسے شخصیات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو وقت کے ساتھ ساتھ سمجھنا چاہیے جو سیاسی لوگ ہیں جو بڑے قداور لوگ ہیں انہیں سمجھنا چاہیے کہ اس طرح کے لوگ بار بار پیدا نہیں ہوتے تو یہ میرا آئیڈیل ہے بس لاسٹ چھوٹا سا یہ ہے کہ آپ قوم ضلع لیا کی قوم کے بارے میں کوئی میسج دینا چاہیں تو کوئی آپ کا خواہش ہو میری خواہش یہ ہے کہ ہم جو دیکھتے ہیں کہ ہمارے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کالج یا اسکول لیول سے ہی اب جو ایک نشہ و ادویات ہیں جو یونیورسٹیز میں ہاسٹلز میں لوگوں بچے یوز کر رہے ہیں ان کے آرڈر کیے جا رہے ہیں تو ہمیں ان ایکٹیویٹیز پہ بڑا کوئی نہ انیشیٹو لینا پڑے گا تو بچوں کی جو دیکھ بھال ہے یہ والدین کی ذمہ داری ہے اساتذہ کی ذمہ داری ہے جو بھی ایسے ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا انیشیٹو لیں کہ بچے ہمارے نا ان چیزوں سے بچ سکیں اور دوسرا جو موبائل کا یوز ہے نا اس کا پازیٹیو یوز بھی ہے لیکن نیگیٹو یوز زیادہ بچے جو ہیں اب 16, 17, 17 سال کی عمر میں بچے اس کا نیگیٹو یوز کر رہے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کو کنٹرول کرنا پڑے گا اور یہ اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرنی پڑے گی اور اپنے بچوں کو بہترین ایکٹیویٹیز میں سرگرم کرنا پڑے گا ان کی اسٹڈی میں یا کھیل کود میں بجائے اس کے وہ اپنا ٹائم فیس بک پہ ٹویٹر پہ ان چیزوں پہ ضائع کریں وہ بچے دن کے وقت اپنی اسٹڈی کریں شام کو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ وہ اپنے اسپورٹس کو دیں تاکہ وہ ان کی فزیک بھی فٹ ہو اور وہ دوسرے مینٹلی طور پہ جن غلط ایکٹیویٹیز میں جا رہے ہیں ان سے بچا جائے. مہربانی صاحب جی اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے اور آپ نے اپنی قیمتی بات میں سے ہمیں بہت شکریہ.